الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت پیارا سوال آپ نے کیا، اور یقیناً جس علم مبارک کے حوالے سے سوال ہے تو اس سے متعلق ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ جی قرآن کریم فرقان حمید سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو آپ پر اتارا ہے، اور یہ اس لیے اتارا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس کتاب کی تبیین، اس کے معانی، اس کے مفاہیم اور ان آیات کلمات کے معانی اور اس کے مصادق جو ہیں اس کو آپ اپنی طرف سے واضح فرمائیے۔ صحیح۔ دیکھیے، میں اور آپ قرآن مجید کو کیوں پڑھتے ہیں؟ ہدایت حاصل کرنے کی، صحیح، رشد حاصل کرنے کی۔ لیکن اگر قرآن کریم کا سنجیدہ مطالعہ کیا جائے تو ایک نہیں، قبلہ شبیر بھائی، درجنوں جگہ پر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے رشد و ہدایت کے لیے صرف اور صرف قرآن کو کافی قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کے عطا کردہ احکامات، اس کی اطاعت اور آپ کی سیرت اور آپ کے عمل کی اتباع کو قرآن و سنت کے قرآن کے ساتھ لازم قرار دیا۔ میں دوبارہ جملہ ریپیٹ کر دوں کہ رشد و ہدایت کے لیے صرف قرآن کو کافی نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات، آپ کے فرامین، آپ کے اقوال، اس کی اتباع کو شریعت مطہرہ نے لازم کیا۔ اب اس اصول کو سمجھنے کے بعد، اور میں نے جب اپنا موقف آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ صرف قرآن رشد و ہدایت کے لیے کافی نہیں، اس کی کفایت کمال پر جب پہنچتی ہے اور اصل اس کا مضمون جب حاصل ہوتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، آپ کے فرامین، آپ کے افعال، آپ کی سیرت کو اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے، تو یہ مفہوم کامل ہوتا ہے۔ اس کا اظہار ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہ، ایک پروگرام نہیں، کئی پروگرام اس کے لیے مختصر ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں سر دست اختصار کے ساتھ سورہ نساء کی وہ آیت پڑھنا چاہوں گا کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر جو تمہارے اولو الامر ہیں، وہ علماء یا وہ سلاطین، ان کے حکم کی تم تعمیل کرو۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیے کہ اطاعت کا لفظ دو جگہ آیا ہے اور ذاتیں تین ذکر کی گئی ہے، ایک اللہ رب العالمین کی ذات، ایک رسول کریم کی ذات، اور اس کے بعد علماء و سلاطین۔ لیکن آپ دیکھیے کہ علماء و سلاطین کے لیے لفظ اطاعت نہیں آیا، لفظ اطاعت اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا اور نبی مکرم کے لیے استعمال کیا۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صرف قرآن پڑھانے ہی تک تھے تو پھر آپ کو واطیعوا اللہ ورسول واولی الامر منکم کہا جاتا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ اطاعت خود ایک معنی رکھتا ہے، ایک تقاضا کرتا ہے۔ قرآن کا کوئی لفظ عبث اور بیکار نہیں اور غیر محل نہیں، یہ لفظ اطاعت اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ احکامات اور آپ کی افعال کی اتباع لازم ہے، جس طرح اسی سورہ نساء کے اندر موجود ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کے احکام اور اقوال کی اتباع کی اسی نے اللہ کی اتباع کی۔ تو یہاں دیکھیے صراحت کے ساتھ قرآن کی آیت کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم ہے، یعنی جو وہ عطا فرمائے۔ ایک بات اب میں تھوڑی سی بات آگے لے کر چلوں، جس طرح کہ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول کریم کی زندگی جو ایک نمونہ اور عمل ہے۔ قرآن کو نہیں ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم صرف رشد و ہدایت کے لیے کافی نہیں، اس میں رسول اللہ کے افعال، آپ کے اقوال اور آپ کی سیرت لازم۔ مثلا ایک آیت میں یہاں پر عرض کروں، قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ رب العالمین فرماتا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے نبی پاک کے منصب اور ان کی حیثیت کو اللہ واضح کرتا ہے کہ یہ نبی مکرم وہ ہیں جو تم میں قرآن کی تعلیم دیں گے، تمہیں پڑھ کر بتائیں گے۔ ایک بات، پڑھنا تو آپ کو آ گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آ گیا۔ اللہ فرماتا صرف اس کا تلفظ ناظرہ ہی نہیں بتائیں گے تمہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے معانی، اس کے مفاہیم بھی تمہیں بتائیں گے۔ جس طرح سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی محترم ہم نے یہ کلمات کو آپ پر اتار دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ لوگوں کو ان کے معنی بتائیے جو لوگوں سے متعلق ہے۔
یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے، لیکن الفاظ کتاب کے اندر ہیں اور معنی رسول اللہ کو سکھا دیے گئے ہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام نے بنفس نفیس رسول اللہ سے دین کو سیکھا، معنی لی، لیکن بعد والے جو ہیں وہ حضور سے معنی کیسے لیں گے؟ وہ احادیث ہی سے تو لیں گے، کیا بات ہے، وہ ان تعلیم سے تو لیں گے۔ تو لہذا حدیث واسطہ ہے رسول اللہ کے ان معنی قرآن کو سمجھنے کا، مفاہیم قرآن کو سمجھنے کا، تعلیم قرآن کو سمجھنے کا، حکمت قرآن کو سمجھنے کا۔ صحابہ براہ راست سمجھ رہے ہیں اور ہم کتابوں کے ذریعے رسول اللہ کی اس باتوں کیا بات، وہی آ رہی ہے، سرکار کے پاس پہنچ رہی ہے اور وہی اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ قرآن میں موجود ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے جب ساری کی ساری باتیں اللہ کے ذریعے یا اللہ کی باتیں وحی کے ذریعے سرکار تک پہنچ کے وہ قرآن کا حصہ بن چکی ہیں۔ پھر سرکار کی زبان سے جاری کوئی بات ہو اس کو آپ حدیث کا درجہ دیں اور پھر ہم اس پر عمل کریں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے اس پر کئی آیات ہیں۔ ایک تو میں نے سورہ نحل کی آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اس آیت پر غور کریں گے تو سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا۔ کیوں اتارا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ لوگوں کی جو حاجات، ان کی جو طلب ہے، اس کے معنی تبیین آپ کریں، یعنی قرات نہیں، قرات کے ساتھ تبیین کریں۔ تبیین میں معنی اس کے معنی کو بیان کرنا، اس کے مصداق کو بیان کرنا، اس کے مفہوم کو بیان کرنا۔ ایک بات ٹھیک ہے، ایک بات یہ قرآن کریم دوسری جگہ پر بات کرتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا دیجئے کہ جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے کہو فَاتَّبِعُونِی، وہ میرے کہے پر عمل کرے۔ میرے سے متعلق مراد میرے کون؟ کہے پر عمل کرے۔ یہاں میرے سے مراد کون ہے؟ جی میرے سے مراد کون ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام، سرکار تو ٹھیک، یعنی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے کہو فَاتَّبِعُونِی، کہ وہ مصطفیٰ کریم کی اتباع کرے، اسی کی اتباع کرے جس کو قرآن نے کہا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ایک بات، اب یہ جو سوال ہے کہ حضور سید، یعنی قرآن مجید کی وحی نازل ہو چکی ہے تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کیا ضرورت؟ تو بس یہی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی وحی ہے۔ ابھی مفتی صاحب قبلہ آپ کے سامنے آیت پڑھ رہے تھے کہ ما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنے نطق سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو وحی ہوتی وہ کہتے ہیں۔ غور کیجیے آپ، یہاں نطق کہا گیا ہے، یہاں قرات کا لفظ نہیں آیا، تلاوت کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ قرآن جب پڑھنا مقصود ہوتا ہے تو قرات یا تلاوت یہ دو صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں جو نطق لایا گیا ہے اور نطق ینطقو کے حوالے سے نطقات کی گئی ہے نطقی، تو یہ نطق عام ہے، یعنی قرات کے حوالے وما ینطقو، نطق ینطقو یعنی نطق، یعنی جو بھی آپ فرمائیں۔ اگر قرآن فرمانا ہوتا تو ہمیشہ کی طرح یتلو کا صیغہ آتا، یا اقرا کہہ کر تقرؤ یا یقرؤ کا صیغہ آتا، یا اقرا کا صیغہ آتا، تو یہ اصطلاح انداز قرآنی ہے۔ ایک بات، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھیے آپ سورہ قیامہ کے اندر موجود ہے، اور اسی پہ جب رمضان شریف میں جبریل امین وحی لے کر آتے تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے کلمات کو دہرانے کے لیے حضرت جبریل کے ساتھ اس کی تکرار کرتے۔ تو جب جبریل امین کے ساتھ اس کی تکرار کرتے، ہم کسی حدیث پاک کو اس لیے نہیں پڑھ رہے، اس وقت ہم صرف قرآنی آیات کو ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور متعدد آیات مفتی صاحب نے بھی ذکر کی، یہ اختر بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہے، اس پر غور کریں۔ اب آپ دیکھیں سورہ قیامہ کے اندر اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ ان کلمات کو ریپیٹ کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ایک کلمات اگر آپ مجھے دہرائیں گے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، تو ریپیٹ کرنے میں سینے میں بوجھ بھی آئے گا، منہ خشک بھی ہوگا، اور تقاضا بشری کے اعتبار سے ہونٹ بھی خشک ہوں گے۔ بالکل اپنے مقام پر یہ کیفیت جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اس وقت کہ جب جبریل کی تلاوت کی آپ تکرار کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، جس طرح کہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تو یہاں پر مقام مصطفیٰ پر شفقت کرتے ہوئے اور مقام حبیب کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب کریم اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلائیں یاد کرنے کی نیت کے ساتھ، لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دے، لتعجل بہ، اجلت کرتے ہوئے، یا اللہ اگر اجلت نہیں کروں گا تو جبریل اگلی آیات پڑھ لے گا،
ہاں۔ تو میں تو تکرار کروں گا۔ اللہ فرماتا ان علینا جمعہ و قرآن، واہ۔ حبیب تیرے سینے میں پورا قرآن اتار دینا اور جمع کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ واہ واہ تو یا اللہ جب آپ کی ذمہ داری ہے تو پھر یہ جبریل کیا کر رہا ہے؟ اللہ نے آگے جواب دیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جو یہ پڑھتا رہے آپ خاموشی سے سنتے رہیں، یہ چلے جائیں گے قرآن ہم آپ کے سینے میں اتار دیں گے۔ فرمایا قرآن کے کلمات ہی نہیں، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، جو اس کا ترجمہ اور مفہوم ہے وہ بھی ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان یہ قرآن کریم نے ذکر کیا۔ بہت خوب۔ اور ایک نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کا نزول ہونا، وحی غیر مطلوب کا نزول ہونا، یعنی ایک وحی ہے جو مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو الفاظ اور معانی کے ساتھ ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب یعنی وہ اللہ ہی کی جانب سے ہے لیکن اس کا معنی حضور کے سینے پہ اتر جاتا ہے، اور آپ کو آزادی دی جاتی ہے کہ آپ جس لفظ میں اگلے کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے سمجھا دیں، تو جس میں لفظ بھی اللہ کے ہوں، معنی بھی اللہ کے ہوں، اس وحی کو قرآن کی وحی کہتے ہیں، اور جس میں معنی رسول اللہ کے ہوں اور کلمات رسول اللہ ذکر فرمائے اسے وحی خفی کہتے ہیں۔ جیسا سورہ شعراء میں بھی آیا کہ ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا، اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بندے کے ساتھ ایسی کلام کرے، لیکن فرمایا ہاں الا وحیا، مگر اشارے کے ساتھ کلام کرے، اور فرمایا او من وراء الحجاب، یہ پردے کی اوڑ سے کلام کرے، او یرسل علیہ فیوحی باذنہ ما یشاء، یا فرشتے کو بھیج کر کلام کریں۔ تو یہاں پر اللہ نے کلام کرنے کی تین باتیں بیان کی ہے کہ ایک تو اشارے میں کلام ہوگا، کوئی نہیں دیکھ سکا وہ سمجھ گیا، پردے کی اوڑ میں کلام ہوگا، کوئی نہیں سن سکا وہ سن گیا، ایک ہے فرشتے کو بھیجنا۔ یہ تیسری وحی جو فرشتے کی ہے یہ قرآن کی ہے، اور ابتدائی جو دو وحی ہے وہ وحی خفی ہے، اسی الفاظ کو حدیث شریف کہا جاتا ہے۔ کیا بات